جی ناظرین، قصص الانبیاء کے سیگمنٹ میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج ہے 20ویں سحری، آج فتح مکہ کا بھی دن ہے اور آج ہم حضرت سلیمان علیہ السلام پر گفتگو کریں گے۔ چونکہ ہمارے پاس اب جیسے جیسے روزے آگے بڑھتے جا رہے ہیں تو انتہائی سحر کا وقت قریب آتا جا رہا ہے، لہٰذا ہمارے پاس ٹائم تھوڑا سا شارٹ ہوتا ہے۔ میں کوشش کروں گا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے واقعات آپ کے سامنے پوری طرح رکھ دوں، لیکن مختصر طریقے سے رکھوں گا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام جو ہیں وہ بنی اسرائیل کے وہ پیغمبر ہیں جو کہ حضرت داؤد علیہ السلام کے بیٹے ہیں۔ کل ہم نے حضرت داؤد علیہ السلام پر گفتگو کی تھی اور میں نے آپ کو بتایا تھا حضرت داؤد علیہ السلام جب اپنے محل میں بیٹھے تھے اور بادشاہ وہ تھے اس وقت، تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے ایک مقدمے کا فیصلہ ان کے سامنے رکھا تھا، اور اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بچپن ہی سے کتنی حکمت سے نوازا تھا۔ اور حضرت سلیمان علیہ السلام جب بڑے ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ انہیں نہ صرف یہ کہ بادشاہت عطا کرتے ہیں بلکہ اس کے ساتھ ساتھ انہیں نبوت بھی عطا کی جاتی ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے بارے میں یہ ہمیں معلوم ہے اور یہ بتایا جاتا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کو جس طرح کی حکومت، جس طرح کی بادشاہت اللہ تعالیٰ نے دی تھی، اس طرح کی بادشاہت اس سے پہلے کبھی کسی کو نہیں دی اور اس کے بعد بھی کبھی کسی کو نہیں دی گئی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے ہوا بھی مسخر تھی، وہ ہوا کو حکم کرتے تھے اور جس طرف چاہتے تھے ہوا انہیں لے جاتی تھی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار میں جنات موجود تھے، وہ ان پر بھی حکومت کرتے تھے۔ چرند پرند اور درندے، حیوانات، یہاں تک کہ چیونٹیاں، حشرات الارض جو انسیکٹس ہیں، وہ بھی حضرت سلیمان علیہ السلام ان کے اوپر بھی حکومت کرتے تھے۔ اور حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے تمام جانوروں کی، جانداروں کی بولیاں بھی سکھائی تھیں اور آپ ہر ایک سے ان کی لینگویج میں، ان کی زبان میں گفتگو کیا کرتے تھے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے اللہ تعالیٰ نے تانبے کو بالکل پگھلا دیا تھا اور تانبے کے کئی چشمے حضرت سلیمان علیہ السلام کی حکومت میں موجود تھے، اور ان سے حضرت سلیمان علیہ السلام اپنی فوج کے ذریعے سے مختلف قسم کے آلات بناتے تھے، ہتھیار بناتے تھے، دیگیں تیار کرتے تھے، بحری جہاز بنایا کرتے تھے، اور بہت ساری چیزیں حضرت سلیمان علیہ السلام کی فوج ان کے لیے تیار کرتی تھی جو کہ تانبے کی مدد سے تیار کی جاتی تھی۔ آپ کے سامنے یہ ایک پکچر ہے، اس پکچر کو دیکھیے۔ یہ 3000 سال پرانی تمنا ویلی ہے جہاں پر ماہرین کے مطابق یہاں پر حضرت سلیمان علیہ السلام کی حکومت تھی۔ اور اس ویلی کی یہ اگلی پکچر دیکھیے، یہاں پر کاپر کی ایکسٹریکشن کی جا رہی ہے، یعنی آج بھی یہاں پر کاپر موجود ہے، تانبا موجود ہے۔ اور یہ اب آپ کو تیسری پکچر دکھاتے ہیں۔ اس تیسری پکچر میں آپ دیکھیں کاپر کے ٹکڑے، تانبے کے ٹکڑے آپ کو نظر آ رہے ہیں۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بہت زیادہ وسیع حکومت بھی دی تھی اور بہت شاندار حکومت عطا کی تھی۔ جیسے میں نے پہلے ابھی بتایا کہ ہوا بھی ان کے زیر اثر تھی، ہوا بھی ان کے تابع تھی۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے قرآن مجید میں یہ بتایا جاتا ہے کہ جو 1 مہینے کی مسافت ہوتی ہے، یعنی اس زمانے میں 1 مہینہ لوگ جو ہے وہ جانوروں پر سفر کرتے ہوئے، اونٹوں پہ سفر کرتے ہوئے 1 مہینے میں جتنے ڈسٹینس تک پہنچتے تھے، اتنے ڈسٹینس تک حضرت سلیمان علیہ السلام کا تخت ہوا جو ہے وہ لے کر جاتی تھی۔ صبح سے لے کر دوپہر تک ایک مہینے کی مسافت وہ طے کر لیتے تھے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جانوروں کے ذریعے سے ٹریول کرنے میں 1 مہینہ جتنے فاصلے پہ لگتا تھا، وہ فاصلہ ہوا کے ذریعے سے حضرت سلیمان علیہ السلام صبح سے لے کر دوپہر تک مکمل کر لیا کرتے تھے، اور دوسرا 1 مہینہ دوپہر سے لے کر شام تک مکمل کر لیا کرتے تھے۔ آپ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ کا جو تخت ہوتا تھا وہ بہت وسیع اور عریض تخت ہوتا تھا، جس میں آپ بھی موجود ہوتے تھے، آپ کے دربار کے لوگ موجود ہوتے تھے، جنات موجود ہوتے تھے، اس میں جو ہے وہ پرندے، چرند اور دیگر جانور موجود ہوتے تھے، انسان موجود ہوتے تھے، اور پھر آپ تخت میں سوار ہو کر ہوا کو حکم دیا کرتے تھے، اور ہوا جس جگہ چاہتی تھی وہ لے کے جاتی تھی حضرت سلیمان علیہ السلام کے حکم کے مطابق۔ تو یہ بہت بڑی سلطنت اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا کی تھی۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جنات چونکہ آپ کے قبضے میں تھے، آپ کے تابع تھے، جنات کے ذریعے سے آپ سمندر میں سے موتی اور ہیرے نکلواتے تھے اور وہ اپنے سلطنت میں اسے استعمال کرتے تھے۔ آپ کے محل میں عالیشان ہیرے لگے ہوئے تھے، موتی لگے ہوئے تھے، یعنی اس قدر بہترین
آپ کو اللہ تعالیٰ نے حکومت عطا کی تھی، اور اس کی وجہ کیا تھی؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے خود اللہ تعالیٰ سے دعا کی تھی کہ یا اللہ مجھے ایسی حکومت عطا کر اور ایسی بادشاہت عطا کر جو تو نے اس سے پہلے کسی کو نہ دی ہو اور اس کے بعد بھی کسی کو نہ دے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کی یہ دعا سنی تھی، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ پوری کی پوری سلطنت بھی دی تھی، اور اس کے ساتھ ساتھ جانوروں کی لینگویج کو سمجھنے اور بولنے کی صلاحیت بھی دی تھی۔ ایک واقعہ ہے جو قرآن مجید میں موجود ہے کہ ایک مرتبہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا جو لشکر ہے وہ گھوڑوں پر جا رہا تھا ایک وادی میں، اور اس وادی کے کسی دور کونے میں چیونٹیوں کا ایک بل تھا، اور اس بل کے اندر چیونٹیوں نے، جو ایک ملکہ تھی چیونٹیوں کی، اس نے اپنے چیونٹیوں سے کہا، ملکہ نے کہا کہ اے چیونٹیوں بل کے اندر گھس جاؤ، ایسا نہ ہو کہ سلیمان کے گھوڑوں کی ٹاپ کے ذریعے سے تم کچلی جاؤ۔ اب آپ دیکھیں اتنا دور جو ہے وہ چیونٹیاں بول رہی ہیں، حضرت سلیمان علیہ السلام گھوڑوں کی سوار ہیں، اس کے گھوڑوں کی شور کے اندر بھی آپ نے ان چیونٹیوں کی آواز سن لی، اور آپ نے سننے کے بعد آپ مسکرائے اور آپ نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ توفیق دی ہے کہ آپ اس چیونٹی کی بات بھی سن پا رہے ہیں۔ یہ بڑا مشہور قصہ ہے جو وادی نمل کا قصہ کہلاتا ہے، یعنی چیونٹیوں کی وادی کا قصہ کہلاتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ کو ایک اور واقعہ بتاتا ہوں کہ آپ کے دربار میں نے جیسے کہ کہا کہ پرندے بھی موجود تھے۔ ایک پرندہ تھا جس کا نام ہے ہدہد۔ اسے اللہ تعالیٰ نے یہ صلاحیت دی تھی کہ وہ زمین کے اندر دیکھ لیا کرتا تھا کہ زمین کے اندر کس جگہ پر پانی موجود ہے۔ چنانچہ ہدہد کا یہ کام تھا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا لشکر جہاں پر بھی جاتا تھا، ہدہد کو بلایا جاتا تھا، ہدہد بتاتا تھا کہ اس جگہ زمین کے اندر پانی ہے، اور پھر حضرت سلیمان علیہ السلام جنات کو حکم دیا کرتے تھے کہ اس جگہ زمین میں کھدائی کرو، اور وہ کھدائی کرتے تھے اور وہاں سے پانی نکلتا تھا جسے سارے لوگ استعمال کیا کرتے تھے۔ تو ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا لشکر کہیں پر گیا، اور آپ نے حسب معمول ہدہد کو بلایا کہ وہ آ کر ذرا چیک کرے کہ کہاں پر پانی موجود ہے، لیکن اس وقت ہدہد دربار میں موجود نہیں تھا۔ جب ہدہد غیر حاضر تھا تو حضرت سلیمان علیہ السلام کو تھوڑا سا غصہ آیا، اور آپ نے فرمایا کہ ہدہد جب آئے گا اور اپنی غیر حاضری کی معقول وجہ نہیں بتائے گا تو میں اسے ذبح کر دوں گا۔ چنانچہ تھوڑی دیر میں ہدہد حاضر ہوا، اور اس نے یہ عرض کی کہ اے نبی، میں ایک ایسی قوم کی طرف گیا تھا جسے آپ نہیں جانتے، اور وہ قوم کی جو حکمران ہے وہ ایک عورت ہے، اور وہ قوم سورج کی بندگی کرتی ہے، سورج کی عبادت کرتی ہے، اور وہ بڑی عظیم الشان سلطنت ہے اس کی، اور اسے قرآن نے جو ہے وہ قوم سبا کہا ہے، اور اس قوم سبا کی جو ملکہ تھی، جو اس کی حکمران تھی، اس کا نام روایات میں بلقیس آتا ہے۔ چنانچہ ہدہد نے آپ کو یہ ایکسپلینیشن دی کہ میں دراصل قوم سبا کی جانب گیا تھا جو یمن کے اندر ہے۔ ذرا ذہن میں رکھیے گا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام فلسطین میں موجود ہیں، اور یہ ہدہد جو ہے وہ یمن کی بات کر رہا تھا، جو کہ کئی مسافت کے اوپر ہے، کئی مہینوں کی مسافت کے اوپر ہے، اور یہاں پر آ کر ہدہد نے بتایا کہ میں وہاں سے آیا ہوں، یہ خبر لے کر آیا ہوں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ہدہد کی یہ بات سنی، اور ہدہد سے کہا کہ میں تمہیں خط دیتا ہوں، یہ خط لے جاؤ اس قوم کے پاس، اور اس کے دربار میں، یعنی ملکہ کے دربار میں یہ خط تم پھینک دینا، اور پھر دور کھڑے ہو کر نظارہ کرنا کہ وہ کیا کرتے ہیں۔ اس خط میں کچھ نہیں تھا سوائے اس کے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس خط کی ابتدا کی تھی بسم اللہ الرحمن الرحیم سے، یعنی اللہ کے نام سے وہ خط شروع کیا تھا، اور حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنی نبوت کا اس میں اعلان کیا تھا، اور اس قوم سبا کو یہ کہا تھا کہ تم لوگ سورج کی پوجا چھوڑ دو اور ایک اللہ کی بندگی کرو۔ چنانچہ ہدہد یہ خط لے کر ملکہ سبا کے پاس وہاں گیا، اور اس نے وہ خط آپ کے دربار میں پھینک دیا اور دور ہو کر مشاہدہ کرنے لگا۔ ملکہ سبا نے وہ خط دیکھا تو اپنے درباریوں سے کہا کہ میرے پاس ایک بادشاہ کا خط آیا ہے، اور اس نے کہا ہے کہ ہمیں اس سورج کی پوجا کو چھوڑ کر ایک اللہ کی بندگی اختیار کر لینی چاہیے۔ تو اب اے درباریوں تم بتاؤ کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ دربار کے لوگوں نے کہا کہ اے ملکہ، ہم بہت طاقتور ہیں، جنگجو ہیں، تو آپ اگر ہمیں حکم دیں تو ہم مقابلے کے لیے تیار ہیں، اور ہم سلیمان کی فوج سے لڑیں گے۔ لیکن جو ملکہ سبا تھی نا ناظرین، وہ کافی حکمت والی خاتون تھی۔ اس نے کہا کہ نہیں،
جب بادشاہ کسی ملک کو فتح کرتے ہیں تو اس کے معزز لوگوں کو ذلیل کر دیتے ہیں. لہٰذا ہمیں فوری طور پر یہ ایکشن نہیں لینا چاہیے، بلکہ ہمیں کام کرنا چاہیے کہ ہم کچھ تحفے تیار کرتے ہیں، کچھ ہدیے تیار کرتے ہیں، کچھ ہیرے جواہرات تیار کرتے ہیں اور حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار میں یہ تحفے بھیجتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ان کا کیا رد عمل ہے. اگر تو وہ سلیمان علیہ السلام نے یہ بات جو کی ہے یہ دولت کے لیے کی ہے تو وہ ہیرے جواہرات کے اس ہدیے کو دیکھ کر فوراً ہی بدل جائیں گے، اور اگر کوئی اور معاملہ ہے تو ہمیں معلوم ہو جائے گا. لہٰذا یہ ہیرے جواہرات اور ان کے سارے ہدیے کو لے کر یہاں سے غلاموں کی ایک بہت بڑی تعداد جو ہے وہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار میں جاتی ہے. حضرت سلیمان علیہ السلام کو پہلے سے اللہ تعالیٰ اطلاع دے دیتے ہیں، اور حضرت سلیمان علیہ السلام ان کے آنے سے پہلے پورے کے پورے جو محل ہے اس کو اس طرح عالی شان طریقے سے سجا دیتے ہیں کہ اس میں ہیرے جواہرات ہر طرف نظر آتے ہیں. جب وہ قوم سبا کے لوگ تحفے لے کر آپ کے دربار میں پہنچتے ہیں تو بڑے شرمندہ ہوتے ہیں اور انہیں اندازہ ہو جاتا ہے کہ ہم کس کے دربار میں کیا چیز لے کر آئے ہیں. ان کے پاس تو پیسے کی، دولت کی، ہیروں کی اور جواہرات کی کوئی کمی نہیں ہے. لہٰذا حضرت سلیمان علیہ السلام ان کے یہ تحفے واپس کر دیتے ہیں، اور واپس کرنے کے بعد ان سے کہتے ہیں کہ میرا مطلب یا میرا مدعا یا میرا مقصد دولت کمانا نہیں تھا، بلکہ میں اللہ کا پیغمبر ہوں اور تمہیں اللہ کی توحید کی طرف بلاتا ہوں، اس لیے توحید پر آ جاؤ اور باز آ جاؤ اپنی اس شرک سے جو کہ تم سورج کی پوجا کرتے ہوئے کرتے ہو. یہ غلام سارے واپس جاتے ہیں، ملکہ سبا کو یہ بات بتاتے ہیں. اب ملکہ سبا اس بات کا ارادہ کرتی ہے کہ مجھے خود چل کر جانا چاہیے اور حضرت سلیمان سے ملاقات کرنی چاہیے. لہٰذا یہ ملکہ وہاں سے اپنے دربار سے نکلتی ہے حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس آنے کے لیے. اب ذرا غور سے سنیے گا، یمن سے یہ ملکہ نکلی ہے اور اسے فلسطین جانا ہے جو کئی مہینوں کی مسافت ہے. اب یہاں سے جو ملکہ ہے جب یہاں سے نکلتی ہے تو حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ وحی کے ذریعے سے بتا دیتے ہیں کہ وہاں سے ملکہ رخصت ہوئی ہے. حضرت سلیمان علیہ السلام اپنے دربار میں لوگوں سے یہ کہتے ہیں کہ کیا تم میں سے کوئی ایسا ہے جو ملکہ کا تخت یمن سے اٹھا کر یہاں فلسطین میں لے آئے؟ تو ایک شخص کھڑا ہوتا ہے، وہ کہتا ہے کہ جب تک یہ مجلس برخاست ہوگی میں یہ تخت یہاں لے آؤں گا. لیکن ان میں سے ایک اور شخص ہے، وہ کہتا ہے کہ آپ کی آنکھ جھپکنے سے پہلے میں یہ تخت وہاں سے لے آؤں گا. اور جیسے ہی آنکھ جھپکتی ہے تو ملکہ کا تخت یمن سے فلسطین میں آپ کے سامنے موجود ہوتا ہے، اور یہ تخت دیکھ کر آپ کہتے ہیں ھذا من فضل ربی، یعنی یہ میرے اللہ کا، میرے رب کا یہ فضل ہے. آپ دیکھیں کہ یہ تخت جو ملکہ کا آتا ہے وہ فوراً پلک جھپکتے میں یمن سے فلسطین پہنچ جاتا ہے، اور ملکہ کا ابھی بہت دور دور تک نام و نشان نہیں ہوتا. ملکہ کئی دن کی مسافت طے کر کے جب حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار میں پہنچتی ہے اور اپنے اس تخت کو دیکھتی ہے تو تھوڑی سی کنفیوز ہو جاتی ہے اور کہتی ہے کہ شاید یہ میرا ہی تخت ہے. اور اس کے بعد جب اسے پتہ چلتا ہے کہ یہ اسی کا تخت ہے تو وہ فوراً آپ کی نبوت پر ایمان لے آتی ہے. اس کے بعد ناظرین، چونکہ معاملہ کافی طویل ہے اور میرے پاس وقت بہت محدود ہے تو میں براہ راست اس پہ آ جاتا ہوں کہ ملکہ سبا ایمان لے آتی ہے اور اس کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام اس کو تحفے تحائف دے کر واپس یمن کی طرف بھیج دیتے ہیں. یہ تصویر آپ دیکھیے، یہ تصویر ملکہ سبا کے محل کے کھنڈرات ہیں جو کہ عرش بلقیس کہلاتے ہیں، یا جس کو تخت بلقیس کہتے ہیں. یہ دوسری ایک تصویر دیکھیے، یہ اسی عرش بلقیس کی ایک دوسری پکچر ہے جو ڈیفرنٹ اینگل سے ہے، اور یہ ایک تیسری پکچر ہے جو اسی عرش بلقیس کی ہے. اب آپ کو میں بتاتا ہوں کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے مسجد اقصیٰ کی تعمیر میں بھی حصہ لیا تھا، اور یہ پکچر آپ دیکھیے، یہ مسجد اقصیٰ کے بیسمنٹ کی پکچر ہے. جو اوریجنل مسجد ہے، جو وہاں اس وقت کی جو مسجد تھی، یہ اس کی پکچر ہے. اور یہ دوسرا اینگل دیکھیے، یہ بھی وہی اوریجنل جو مسجد ہے جو کہ ایک نیچے ٹنل کے اندر موجود ہے، یہ وہ ہے. اس کے علاوہ یہ پکچر آپ دیکھیے، اس پکچر میں آپ کو مسجد کے اندر پتھر کے ستون نظر آ رہے ہیں. یہ پتھر کے ستون اب آرٹیفیشل ستونوں کے
اندر محصور کر دیے گئے ہیں. آپ کو ایک ستون نظر آ رہا ہے جس کے چاروں طرف آرٹیفیشل سے ستون لگے ہوئے ہیں, اور بیچ میں جو ستون ہے وہ اصل میں مین ستون ہے جو پتھر کا ستون ہے, اور اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ جنات کے ذریعے سے ایریکٹ کیا گیا تھا, جنات نے اس کو انسٹال کیا تھا. اور یہ جو تصویر ہے یہ موجودہ مسجد اقصیٰ کی ہے جو اس وقت مسجد اقصیٰ ہے. اب ہم آتے ہیں کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا مقبرہ کہاں پر ہے. تو حضرت سلیمان علیہ السلام کے مقبرے کے بارے میں تو بہت زیادہ ہمیں انفارمیشن نہیں ملتی, لیکن یہ آپ تصویر میں جو نظر آ رہا ہے یہ ہے اسٹیشن آف سولومن جو ٹیمپل ماؤنٹ پر ہے. یہاں کے بارے میں یہ بتایا جاتا ہے کہ یہاں پر حضرت سلیمان علیہ السلام کھڑے ہو کر مسجد اقصیٰ کی تعمیر کروا رہے تھے, اور بعض روایات میں آتا ہے کہ آپ کرسی پر بیٹھے ہوئے تھے, بعض میں آتا ہے کہ آپ کھڑے ہوئے تھے لاٹھی ٹیک کر, اور اسی میں آپ کی روح قبض ہو گئی, اللہ تعالیٰ نے آپ کو اٹھا لیا. لیکن جنات جو ہے وہ یہ سمجھتے رہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام ہمیں دیکھ رہے ہیں, اور وہ مسجد کو تعمیر کرتے رہے, اور یہاں تک کہ کئی مہینے گزر گئے اور مسجد تعمیر ہوتی رہی, اور حضرت سلیمان علیہ السلام بالکل اسی طرح سے کھڑے رہے کیونکہ ان کی روح قبض ہو چکی تھی, اور جنات کو پتہ نہیں چل پایا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی روح قبض ہو گئی ہے. لہٰذا کچھ عرصے کے بعد جب حضرت سلیمان علیہ السلام کی جو لاٹھی تھی اس میں دیمک لگ گئی, اور وہ دیمک کی وجہ سے لاٹھی ٹوٹی, تو حضرت سلیمان علیہ السلام کے جو جسم تھا وہ گرا اس کی وجہ سے, جس کی وجہ سے جنات کو محسوس ہوا اور پتہ چلا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی روح قبض ہو گئی ہے. لیکن اس عرصے تک وہ مسجد پوری کی پوری تعمیر ہو چکی تھی. یہ دوسری پکچر آپ کو دکھا رہا ہوں میں, یہ اسی مقام سلیمان یا سولومن اسٹیشن کی دوسری پکچر ہے, اور آج یہاں پر ایک مدرسہ قائم ہے جہاں پر بچوں کو قرآن کی تعلیم دی جاتی ہے, اور یہ جو آخری تصویر ہے اس میں وہ مدرسہ آپ کو نظر آ رہا ہے جہاں پر بچوں کو تعلیم دی جاتی ہے. حضرت سلیمان علیہ السلام کے واقعات میں اور بہت سارے ہیں, میں سنا نہیں سکتا کیونکہ ہمارے پاس وقت بہت کم ہے, تو یہیں پر ہم اس کو ختم کرتے ہیں, اور کل انشاءاللہ تعالی اگلے پیغمبر کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوں گے.